اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز کی ناظرین، HD5 کی امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ 25 جون اور 24 جون کیوں انتہائی اہم دن ہے، اس دن کو کیا ہونے والا ہے اور اس دن کو بہت انتہائی اہم دن ہے۔ یہ دن پاکستان کا فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کس الیکشن کس طرح جائے گا، اور PTI کا مستقبل کا فیصلہ ہوگا کہ PTI پاکستان میں مزید سختیاں کی جائیں گی یا نہیں۔ اس کیس سے سپریم کورٹ میں 24 جون کو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اور 24 جون کو PTI اور 25 جون کو اس کیس کا فیصلہ آنے کا امکان ہے، اور اس پر کیا ہوگا یا کیا نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا فل بینچ یہ کیس سماعت کرے گا، اور اس کیس کے پہلے 2 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ سماعت 24 جون کو مثال کے طور پر 9:30 پر سماعت شروع ہوگی۔ 25 جون نے میں نے اس لیے کہا کیونکہ ایک دن اگلے دن میں فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ اہم نکتہ ہے کہ اگر PTI کو مخصوص نشستیں نہ ملی تو پھر قاضی فیض عیسیٰ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو 2 سال، 5 سال، 10 سال اور 20 سال بھی ایکسٹینشن حکومت دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ اگر یہ PTI کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو پھر ایکسٹینشن اور قانونی ترمیم کرنے میں نون لیگ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ 23 سیٹ PTI کو مل جائیں گی اور PTI کو 80 کے قریب سیٹ مل جائیں گی مخصوص نشستیں، اور PTI کو بہت مخصوص نشستیں ملیں گی۔ سب سے اہم نکتہ ہے کہ کیا قاضی فیض عیسیٰ یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ PTI کے خلاف دے گا یا نہیں دے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، قاضی فیض عیسیٰ نون لیگ کو مخصوص نشستیں دے گا، اور دوسرا فیصلہ لے گا اطہر امین اللہ یا منصور علی شاہ، دونوں میں سے ان دونوں فیصلے سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس جائیں گے۔ جو جج اکثریت میں ہوں گے وہی فیصلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر 13 جج اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں تو 7 ججوں کی اکثریت ہوگی۔ 7 ججوں میں جو اکثریت ہوگی، جیسے آپ کو میں بتا رہا ہوں، جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس اور جسٹس مندوخیل کے ریمارکس سے پتہ چل رہا ہے یہ کس طرف جائیں گے، لیکن فیصلے آنے تک ہم اس وقت تک یہ بات کہنا قابل وقت ہے کیا PTI کی لیگل ٹیم اس کیس کو پرووائڈ کر پائے گی یا قاضی فیض عیسیٰ مخصوص نشستیں دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ یہ دن 2 بہت انتہائی اہم ہیں، اور اس دن کو پاکستان کی سیاست کا رخ بدلے گا، اور عمران خان کی عدت نکاح کیس کا ضمانتوں پر فیصلہ اور 1 مہینے میں اپیل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی منگل کو ہوگا۔ مثال کے طور پر آج 21 اور 22 کو ہوگا۔ اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس کو 10 دنوں میں فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس کو 2 دن میں لینا ہوگا۔ 2 دن میں بعد عمران خان کی ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد، اور اس پر ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو کہا ہے کہ 24 جون اور 25 جون کو اہم ہے تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ میں PTI کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یہ اہم نکتہ ہے، اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ بحث کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر PTI کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو کیا PTI انٹر کورٹ اپیل کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ جب فل کورٹ کر دے تو پھر انٹر کورٹ اپیل نہیں کی جا سکتی، اور اس کا کیس کا حتمی فیصلہ آتا ہو۔ اگر فل بینچ جو 17 جج ہیں وہ بیٹھ کے اگر 11 فیصلہ تبدیل کر لیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ PTI سے بلہ چھیننے پر جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر امین اللہ کے بہت سخت ریمارکس تھے، اور اس پر بھی ہم لوگوں نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سب سے بڑی جڑ خرابی کی جڑ یہی ہے جہاں سے بلہ چھینا گیا، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ نے بلہ چھین، اور فل کورٹ میں تمام ججوں بیٹھے ہوتے ہیں، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مندوخیل اور جسٹس چاہیہ آفریدی کی خاموشی، اور جسٹس وحید اور جسٹس رضوان رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی اور ایک اور
3 جج جو نئے شامل ہیں وہ بیچ میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ بہت فل کورٹ اور یہ ججوں پر جیسے مشتمل ہے، کوئی ایک جج چھوڑ دے تو پھر اس میں شامل ہو سکتے، لیکن کیا ہوگا وقت ہے کیونکہ فل کورٹ سپریم کورٹ کا جب بھی ہوتا ہے وہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہ درخواست ٹوٹ جائے۔ اگر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل گئی تو کیا سینٹ کا الیکشن کلعدم ہو جائے گا یا صدر کا الیکشن کلعدم ہو جائے گا؟ کیا وزیر اعظم کا الیکشن کلعدم ہو جائے گا؟ کیونکہ سب الیکشن میرٹ پر نہیں ہوئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو ساتھ میں یہی لکھا آئے گا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جاتی ہیں اور جو الیکشن ہے ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو۔ مثال کے طور پر صدر کا الیکشن جو ہوا وہ کلعدم نہیں ہوگا، سینٹ کا جو الیکشن ہو وہ کلعدم نہیں ہوگا، جو اسپیکر کا الیکشن ہو کلعدم نہیں، پنجاب اسمبلی کا اسپیکر وزیر اعلیٰ کا الیکشن کلعدم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بہت سے الیکشن اگر پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہے کیا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی ایک رشیدی جماعت اور مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین آزاد ہیں کیونکہ سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ کی یہ درخواست دی ہوئی تھی کہ ہم نے آزاد ہیں، ہم پارٹی کی طرف مثال کے طور پر کہا پارٹی کی طرف دی گئی اور پی ٹی آئی کی جانب لڑے گی، اور جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے کہ ان آزادوں نے، اس پر پاکستانی قوم نے سراہا کہ بے شک جسٹس مندوخیل نے بہت اچھے ریمارکس دیے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، آزادوں کو نہیں دیا، اور جو اگر پی ٹی آئی کو دے دیے تو سب سے بڑا یہ نقطہ ہوگا جو پی ٹی آئی کے ارکان ہوں گے ان پر پھر قانون وہ لاگو ہو جائے گا اور جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان جو گئے ہیں دوسری جانب وہ ان کو واپس آنا ہوگا یا ان کے سیٹ یاد ہے کہ جیسے مثال کو آج پنجاب کے آزاد ارکان گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے اور اس بعد آنے کے بعد بہت کچھ ہوگا اور مریم نواز کی حکومت جاتی کے طور پر اور پنجاب میں 160 اور پی ٹی آئی کی نشستیں بن جائیں گی کیونکہ پی ٹی آئی کی دھاندلی اور انہیں واپس آنے میں پی ٹی آئی کی 220 سے نشستیں واپس بن سکتی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو پنجاب میں حکومت ہرگز نہیں لینی چاہیے، فوری طور پر نئے الیکشن پاکستان میں کرانے چاہیے، ہاں یا ایک آئینی ترمیم کرا کے فوری طور پر اس ٹرور کو وہیں سے شروع کیا جائے جہاں سے حکومت پی ٹی آئی کو ملی ہے، کیونکہ ان پی ڈی ایم کے 2 سال اور 5 سال نکال دینے چاہیے۔ اور اس پر بھی ہم آپ کے ساتھ بحث کریں گے کہ الیکشن اور جو سیٹیں پی ٹی آئی سے چھینی گئیں وہ بھی واپس ملنی چاہیے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں 45 فارم اور 47 فارم کیا ہوتا ہے، اس پر ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر یہ کام ہو جائے تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت مختصر کرے گا اور اس پر بھی اثر ہوگا، ہم اس پر بھی الگ ٹاپک بنائیں گے اور آپ لوگوں کو تک آگاہ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، جب تک آپ آنے والی ویڈیو ملے۔ شکریہ۔